الحمد لله الذي كساني ما أبالي عورتي وأتجمل به في حياتي والصلاة والسلام على وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال الله تعالى في مكان آخر: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الآية. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ المبارک سے آپ حضرات کے سامنے صبغۃ اللہ یعنی اللہ تعالی کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بہترین اور کوئی بھی رنگ نہیں ہے.
اس عنوان کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ بہت ساری باتیں پچھلے جمعہ المبارک پہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہے۔ اس میں مفسرین کرام نے مختلف باتیں لکھی ہیں، اور اسی ضمن میں میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو اپنا ایک رنگ دے کر مبعوث فرمایا، اور اس میں ایک مثال عرض کی تھی سیدنا نوح علیہ السلام کی۔ اسی طرح اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے وہ تمام چیزیں جنہیں ہم اللہ تعالیٰ کے رنگ کہہ سکتے ہیں، وہ بذریعہ اپنے پیارے پیغمبر کی اس امت تک پہنچائے کہ یہ امت اپنے اوپر میں اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھائے۔ اور اس جگہ میں ایک اور بات جو بڑی اہم مرض ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص اپنا رنگ ذکر فرمایا، اس لیے کہ کوئی بھی کلر اور کوئی بھی رنگ ہے وہ ظاہری آنکھ سے دور سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ فلاں رنگ ہے اور فلاں کلر ہے۔ فرمایا مسلمان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا رنگ ایسا چڑھائے کہ اسے یہ بتانا نہ پڑے کہ میں بھی اپنے رب کو ماننے والا ہوں، کہ اس کی حیرت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا لباس، اس کا چہرہ، اس کے معاملات، اس کے اخلاق، اس کی خوشی، اس کا غم، اس کی زندگی کے ہر لحظے سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو رہی ہو کہ دیکھنے والا یہ سمجھ جائے کہ یہ مسلمان ہے اور اپنے رب کا رنگ اس نے اپنے اوپر گرایا ہوا ہے، تب تو جا کے مزہ ہے۔ اگر نہیں تو پھر یہ سوچنے کا مقام ہے اور فکر کرنے کا مقام ہے کہ اگر ہمارے اوپر رب کا رنگ نہیں چڑھا تو پھر کس کا رنگ چڑھا ہے۔ دیکھیے رنگ کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کے ظاہر کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کلر کی چیز ہے، اس میں فلاں کلر ہے اور فلاں رنگ ہے۔ تو انسان کے بھی ظاہر کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے مزین کرنے کے لیے، اور وہ چیزیں کہ جو انسان کے ظاہر کو اللہ تعالیٰ کے رنگ کے ساتھ خوبصورت بناتی ہے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ایسے پیارے انداز میں کہ پھر اس کے علاوہ کسی اور رنگ کی حاجت باقی نہ رہی۔ فرمایا اس میں ظاہر میں سب سے پہلی چیز جو نظر آنے والی ہے وہ انسان کے جسم کا لباس ہے، کہ یہ لباس جو انسان کو مختلف لوگوں کے اندر ممتاز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنا رنگ اس لباس کے بارے میں بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کے لیے اپنا رنگ یعنی اپنا طریقہ کیا دیا ہے، قرآن مجید کا انداز کیا۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا
وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ۔ خالق کائنات نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس کو نازل فرمایا، اور میں لباس مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا، اور میں لباس کا مقصد یہ ہے کہ جو تمہارے جسم کو بھی ڈھانپ لیتا ہے، وریشا، اور تمہارے لیے خوبصورتی کا سامان بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، اور میں ظاہری لباس پہ ظاہری زیب و زینت پہ نہ ہونا، ظاہری زیب و زینت کو اصل نہ سمجھ لینا، اصل لباس مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور میں متقی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے، اور یہ لباس فطرت ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت ثانیہ بنایا انسان کے لیے، اس کے لباس کو سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، اور میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، دونوں کو جبتی لباس میں ملبوس فرمایا، لیکن جب ان سے خطا ہو گئی، رب کا قرآن فرماتا ہے سورۃ طٰہٰ میں 16 پارہ، وَمَا وَلَقَدْ عَلِمْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، اور میں تیرے آدم نے مجھ سے وعدہ تو کیا تھا، مولا جو تو کہہ رہا ہے ویسے ہی کروں گا، لیکن فَنَسِيَ، میرا آدم بھول گیا، اور میں وہ بھول گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، اور میں بھول گیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، اور میں وہ جنت کا درخت کھایا، ذائقہ لیا، چکھا، بدت لهما سوآتهما، تو وہ چیز ظاہر ہو گئی جسے پہلے چھپایا ہوا تھا، فَمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور میں اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ رہے ہیں۔ تو یہ لباس انسان کی فطرت میں رکھا، شروع سے لباس آ رہا ہے، پھر یہ لباس میرے پیارے پیغمبر پتہ کیا فرمایا، سنیے گا۔ فرمایا ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّي فَإِنَّ مَعَكُمْ مَن لَّا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِندَ الْغَائِبِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایاکم والتعری، اور میں اپنے آپ کو بے لباس ہونے سے بچا کے رکھا کروں، اور میں کبھی بھی اپنے آپ کو بے لباس نہ ہونے دیا کروں۔ وَإِنَّمَا مَن لَّا يُفَارِقُكُمْ، اور میں اس لیے کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو تم سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتے، الا عند الغائب، مگر جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، وحین یفضی الرجل الی اہلہ، اور جس وقت انسان اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وقت میں فرشتے انسان سے جدا ہوتے ہیں، تو فرمایا فاستحیوہم، اور میں ان سے حیا کیا کروں، اور میں
خامخا کسی وقت کے اندر بھی اپنے لباس کو نہ اتارا کرو۔ فاستعیوہم، لباس اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیا، ورنہ لباس انسان کے لیے حیا کی علامت ہے، انسان کے لیے شرم و عزت کی علامت ہے، اور اسے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، ورنہ یہ شرم و حیا والا لباس، یہ میں اللہ تعالیٰ کے در والا لباس، ورنہ یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَاسْتَعِينُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ، اور میں ہمیشہ حیا سے رہو اور عزت والی زندگی گزارو۔ تو لباس انسان کے لیے حیا کا سبب ہے، لباس انسان کے لیے شرم، عزت اور وقار کی علامت ہے کہ انسان کا لباس وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آیا یہ شرم رکھنے والا ہے، عزت دار انسان ہے، باحیا ہے، جو اس کا عزت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حیا دار انسان وہ اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ بس اس بات کو یاد رکھنا کہ جب کہ اس کی برباد کرو گا، فرمایا لباس اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا رنگ دیا ہے، فرمایا کہ لباس کون سا ہونا چاہیے کہ جس لباس کی وجہ سے بندہ مسلمان کو بتانا نہیں پڑے گا کہ میں بھی مسلمان ہوں، ظاہری آنکھ سے دیکھنے والا اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ مسلمان ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اللہ تعالیٰ نے لباس کے اندر جو اپنا طریقہ دیا ہے وہ ہے حیا والا لباس، وہ ہے شرم والا لباس۔ جس لباس کے اندر شرم و حیا والے ہو، جس حیا میں، جس لباس میں عزت اور وقار واضح ہو، تو میں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا لباس ہے۔ اب میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَإِلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبِيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اِلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِيَاضَ، فرمایا یاد رکھو، یہ میرے پیارے پیغمبر کا حکم ہے، البسوا، ہمیشہ وہ لباس پہنو، اور میں کون سا من ثیابکم البیاض، جو سفید رنگ کا لباس ہو، اور میں سفید رنگ میرے پیارے پیغمبر نے پسند فرمایا، اور میں فإنها من خیر ثیابکم، یہ سفید لباس سارے لباسوں میں سے سب سے بہترین لباس ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مرنے والوں کا کفن بھی سفید رنگ کا بنایا کرو۔ اب میں زندگی بھی گزارو حیا کے ساتھ، حیا کو میرے پیارے پیغمبر نے ایک کلر اور رنگ دے دیا، فرمایا وہ سفید رنگ ہے، اور دوسری طرف فرمایا وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اسی رنگ میں اپنے مردہ کو کفن دیا کرو۔ اور میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے مرنے کے بعد بھی بندے مسلمان کے لیے پسند کیا تو عزت والا لباس پسند فرمایا۔ اور آپ میں سے اکثر کو اس بات کا پتہ جو بھی کرنے لگا ہوں، مرد کے کفن کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ 3۔ مرد کے کفن کے کپڑے 3 ہوتے ہیں، اور عورت کے کفن کے کپڑے 5 ہوتے ہیں۔ 5 کپڑے کفن کے عورت کے، اور 3 کپڑے کفن کے مرد کے۔ اور میں اللہ تعالیٰ نے مرتے ہوئے بھی عورت کے لیے وہ لباس پسند فرمایا تو حیا والا پسند کیا۔ 5 کپڑے، ان میں سے ایک کپڑا ہوتا ہے کہ جس سے اس کے نا سینہ بند کہتے ہیں، اس کو سینے کو باندھا جاتا ہے، نیچے رکھ کے سینے کو باندھ دیا جاتا ہے، تاکہ جس وقت میت کو لے کے جا رہے ہیں نا تو اٹھانے والے کسی کا قد بڑا کسی کا چھوٹا، وہ اٹھانے میں جھٹکا لگے
تو اسے اس کا سینہ حرکت کر رہا ہے تو کوئی غیر محرم کی نظر اس پہ نہ پڑ جائے مرنے کے بعد بھی۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں، ایک جگہ پہ ساتھی جو ہے مطلب اس کی بیٹی فوت ہو گئی تو ہم وہاں گئے، جس وقت دفن اور کر رہے تھے نا تو ہم تو خود سے پیچھے ہوں گے کہ غیر محرم ہے، جو بزرگ سے آدمی وہ یہ کہنے لگے جی پیچھے ہو جاؤ جی پیچھے ہو جاؤ، غیر محرم جتنے ہیں وہ سائڈ پہ ہو جاؤ، اگر غیر محرم اوپر کھڑے ہوئے تو میت کو جو ہے عذاب زیادہ ہوگا۔ میں کہ اسے میت کا کیا قصور ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ حکم مرنے کے بعد بھی ہے اور مرنے سے زیادہ زندگی میں بھی ہے۔ مرنے سے زیادہ کس میں ہے؟ زندگی میں ہے کہ اپنے آپ کو مرد نے غیر محرم عورت سے اور عورت نے غیر محرم مرد سے دور رکھے۔ تو لباس کے لیے میرے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ فرمایا حیا والا لباس، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل فرمایا۔ اور میرے پیارے پیغمبر نے حیا کی وضاحت فرما دی، فرمایا تمہارے لیے خاص لباس جسے میں پیغمبر پسند کر رہا ہوں، فرمایا وہ ہے سفید رنگ کا لباس۔ وَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وہ سارے کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا سفید رنگ والا۔ فرمایا اس کے علاوہ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، فرمایا سرخ رنگ کا کپڑا، فرمایا جو نہایت سرخ رنگ کا کپڑا ہے وہ صرف اور صرف عورتوں کے لیے جائز، عورتوں کے لیے انتہائی سرخ، جو بدن کلر کا سرخ ہے وہ مرد بھی پہن سکتے ہیں، جائز ہے۔ اعلیٰ درجہ تو سفید کپڑا ہے، باقی سبز رنگ کا کپڑا وہ صرف عورتیں پہن سکتے ہیں، سب لباس مرد نہیں پہن سکتے۔ اور اس کے علاوہ ریشم اور سونا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا چونکہ یہ بھی ظاہری لباس ہے، فرمایا ریشم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مرد پہ حرام فرمایا، سونے کو بھی اللہ تعالیٰ نے مرد پہ حرام فرمایا۔ یہ دونوں چیزیں لباس میں آتی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جس لباس کو پسند فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، فرمایا اخرجت الی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا نساء ملبدا وازارا غلیظا فقالت قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین۔ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی دو کپڑے لے کے باہر آئی، ہم ایک موٹی لنگی اور ایک پیرک لگی چادر، اور فرمایا یہ دو چیزیں میرے پیارے پیغمبر نے اپنے جسم پہ زیب تر فرمائی ہوئی تھی۔ وقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی دو کپڑوں میں اللہ کے پیارے پیغمبر کا انتقال ہوا ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر یہ دو کپڑے پہنے ہوئے اور ایک پہ پیوند لگا ہوا ہے، تو میرے پیارے پیغمبر نے زندگی کے آخر میں وہ پیوند لگا لباس پہنا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا ظاہری زیب و زینت کی طرف نہ جانا، اصل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں جس چیز کی کپڑوں کی قیمت ہے وہ آپ کے دل کا تقویٰ ہے، وہ آپ کے دل کا اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر وہ ہے تو پھر ظاہری لباس سے کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمیں شرم و حیا نہیں ہے، عزت و وقار نہیں ہے، تو تمہارے ظاہری لباس جتنے مرضی خوبصورت ہو جائے تمہارے اندر کی ناپاکی کو وہ کبھی بھی چھپانے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیارے پیغمبر کی زوجہ محترمہ وہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کپڑوں میں سے سب سے زیادہ کرتا پسند تھا،
آپ علیہ السلام قمیض کرتا پہنتے تھے اور پسند فرمایا کرتے تھے. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو یہ زیادہ پسند ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہمیں یہ جو چیز میں پہننا پسند کرتا ہوں اس میں سب سے بڑی وجہ وہ شرم و حیا ہے. فرمایا کہ یہ کرتا یہ قمیض انسان کے جسم کو مکمل طور پہ ڈھانپ لیتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اس کرتے اور قمیض کے اندر عاجزی زیادہ ہے، انکساری زیادہ ہے، خاک ساری کی علامتیں زیادہ ہے. اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی قمیض اور کرتے کی بازی ہو اور میں یہاں تک یہ گھٹی تک یہ پہنچو تک آپ علیہ السلام کی قمیض یہاں تک آتی تھی اور میں میرے پیارے پیغمبر مکمل لباس کو پہننا پسند فرمایا کرتے تھے. تو کیا سمجھ آئی جو آدھی بازو والا لباس پہنتے ہیں وہ میرے پیارے پیغمبر کا پسندیدہ لباس نہیں ہے. میرے پیارے پیغمبر کا پسندیدہ لباس ہے جو مکمل طور پہ بازو ڈھکے ہوئے ہوں. یہ مرد کی بات کر رہا ہوں، عورت کی نہیں، یہ مرد کی بات کر رہا ہوں کہ میرے پیارے پیغمبر نے اپنے لیے اور میرے پیارے پیغمبر مردوں میں سے اپنے لیے یہ لباس پسند فرمایا. فرمایا کہ میرا لباس یہ ہو کہ یہ مکمل طور پہ بازو چھپا ہوا ہونا چاہیے. اسے پسند کیا میرے پیارے پیغمبر نے. تو آدھا بازو والا لباس نہ سننا چاہے گا میرے پیارے پیغمبر کا پسندیدہ ہے. اب یہ لباس ظاہری لباس جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا اور پیغمبر علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ وہ رنگ ہے لیکن جو رنگ لباس میں اللہ تعالیٰ نے پسند کی ہے اگر یہ رنگ اپنے اوپر چڑھائے گا تو پھر تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے بعد لباس میں دوسری چیز میرے پیغمبر نے جو پسند فرمائی وہ پاجامہ پہننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے پاجامہ خریدنے اور اسی کو پہننا پسند فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ پاجامہ پہننا کیوں پسند فرماتے ہیں؟ آپ کو میں نے اکثر دیکھا ہے سفر میں بھی، حضر میں بھی، گھر بھی، عام حالات میں بھی، دن میں بھی، رات میں بھی اکثر اوقات آپ ہمیشہ پاجامہ پہن کے رکھتے ہیں. میرے پیارے پیغمبر نے جواب وہی ارشاد فرمایا فرمائی اس لیے کہ پاجامہ پہننے میں یہ شرم و حیا کے زیادہ نزدیک ہے. یہ انسان کے تمیز کو مکمل طور پہ ڈھانپ کے رکھتا ہے. اور حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث بیان فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ ان اہل الکتاب یتسرولون ولا یعتذرون فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسرولوا واعتذروا وخالفوا اہل الکتاب. اور ہم نے سوال کیا اے اللہ کے رسول یہود و نصارا پاجامہ پہنتے اور لنگی نہیں باندھتے اور میں کپڑا باندھنے کو ناپسند کرتے ہیں. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تم دونوں کام کرو، میں شلوار پاجامہ بھی پہنا کرو اور کبھی کبھار کپڑا بھی باندھ لیا کرو جسے ہم کہتے ہیں چادر باندھنا. سرے کی میں کہا جاتا ہے مجلا بننا، چادر باندھنا. فرمایا یہ بھی میرے پیارے پیغمبر نے اجازت فرمائی ہے. اور پھر اجازت بھی اور کبھی کبھار اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا. اللہ کے پیارے پیغمبر لنگی باندھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک عمل نقل فرمایا. صحابہ کرام نے شمائل ترمذی اٹھائی گا ترمذی شریف کی
کتاب ہے اس میں مکمل طور پر میرے پیغمبر کا حلیہ بیان کیا گیا. آپ کا چہرہ مبارک کیسا, آپ کے ہاتھ مبارک کیسے, آپ کا لباس کیسا تھا, میرے پیارے پیغمبر کون سا لباس پسند فرمایا کرتے تھے. تو لنگی کا تذکرہ کیا. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ اوقات میں لنگی باندھنے کو پسند فرمایا کرتے تھے, اور چادر جو میرے پیارے پیغمبر باندھتے تھے وہ 4 ہاتھ لمبائی اس کی اور 2 ہاتھ چوڑائی ہوتی تھی اس لنگی کی جو میرے پیارے پیغمبر باندھا کرتے تھے. اور اگلی بات باندھتے بھی کہاں, اس جگہ سے لے کر کہاں تک میرے پیغمبر کا کپڑا لگا ہوا ہوتا, ناف سے اوپر باندھتے اور آدھی پٹلی تک باندھتے, ہمیں نیچے آدھی پٹلی میرے پیارے پیغمبر کی نظر آ رہی ہوتی, اور اوپر ناف تک باندھتے. ہمیں یہ میرے پیارے پیغمبر کا ساری زندگی کا معمول رہا ہے, اور ساری زندگی میرے پیارے پیغمبر نے اپنے ٹخنوں سے اپنی چادر اور پاجامے کو اوپر باندھا ہے, عام حالات میں بھی, نماز کے اوقات میں بھی. اور سنیے بڑے سخت الفاظ ہیں, حدیث پاک ہے میرے پیارے پیغمبر جا رہے ہیں, آگے ایک صحابی جا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پیچھے سے آواز نہیں فرمایا رک جاؤ اللہ کے بندے, اپنی چادر اور لنگی کو اوپر کیجیے گا, کیوں نیچے گھسیٹ رہا ہے. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنی قیمتی تو نہیں ہے تو چادر ہی نیچے کسر کے پرانی ہو جائے گی تو کیا ہوگا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں, پرانی کی بات نہیں ہے, یہ میں پیغمبر کی سنت کا معاملہ ہے, میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس بات کا. میری طرف دیکھو, جیسے میں نے کپڑا باندھا ہے تم نے ویسے ہی باندھنا ہے, نہیں پرانی والی بات نہیں ہے. میں نے اپنے کپڑوں سے اوپر اپنا چادر کیا ہوا ہے, آپ بھی اپنی چادر کو اوپر کریں. اور دوسری بات جو اپنی چادر یا شلوار یا پاجامے کو کپڑوں سے نیچے رکھتے ہیں, یہ تکبر کی علامت ہے, یہ فخر کی علامت ہے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا یہ جو کرنے والے یعنی اپنے کپڑوں کو ڈھانپ کے رکھنے والے, ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے کپڑوں کو جہنم کی آگ سے داغ دیں گے, جہنم کی آگ سے داغا جائے گا. اور ایک حدیث پاک بڑے سخت الفاظ ہے میرا بھائی, فرمایا ایسا آدمی جو اپنے کپڑوں سے شلوار کو نیچے لٹکا کے رکھتا ہے, اور اس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرنا. اپنے تو کبھی سوچے ہی ہے, ظاہری لباس کی طرف کبھی سوچے ہی نہیں ہے. اور جدید مولوی آ گئے, جدید مولوی جو جنہوں نے یہ فتوے بھی دے دیے تھی یہ پینٹ پتلون نہیں جائز ہے, کیونکہ اپنے بازو والے کے پیچھے سے چاہیے ناک ہے نا, ناک سے لے کر گھٹنے تک, گھٹنے سمیت یہ مرد کا سطر ہے. یہ ناک اس کے سیٹ میں, یہ پیچھے پورا جسم, یہ یہاں کا پورا جسم, یہ مرد کا سطر ہے. اور پھر عام طور پر جو ہمارے دوست یہ پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے ان کا سطر کھل جاتا ہے. جب سطر کھل گیا تو نماز نہیں ہوتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. آگے نیب اور ملا جنہوں نے آ کر پیغمبر کی صورت کو بھی بگاڑنے کی اجازت دے دی اور پیغمبر کے لباس کو بھی بگاڑنے کی اجازت دے دی. اللہ اکبر. حیرانی ہوتی ہے کل قیامت کے دن آپ کو کیا جواب دیں گے کہ دوستوں کی خاطر ہم نے جناب کس طرح ہر چیز کی اجازت دے دی. اللہ اکبر. اچھا تو آپ السلام لنگی بھی باندھتے تھے, چادر بھی باندھتے تھے. اب لباس میں وہ چیز آئی اور میں آپ السلام اپنا سر مبارک ڈھانپ کے رکھتے تھے. اب ڈھانپتے کس سے تھے, حدیث پاک میرے سامنے ہے. اور میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری میں بخاری شریف کی شرح لکھی ہے, انہوں نے اس میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزدادوا علما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا پگڑی باندھا کرو, امامہ باندھا کرو,
امامہ باندھنے سے، پگڑی باندھنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے اندر صبر اور برداشت کو زیادہ فرما دیں گے، علم زیادہ ہو جائے گا، بردباری زیادہ ہو جائے گی۔ اور حافظ علی نے عمدۃ القاری کے اندر ابو نعیم کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یوم ربیع خود کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا هَٰذَا فَاعْتَبِرُوا وَإِنَّ الْأَبَائِمَ سِيمَاءُ الْإِسْلَامِ وَهِيَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ اور كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پیغمبر نے اپنے سر مبارک پہ پگڑی کو باندھا اور باندھ کے فرمایا میرے علی بھائی هَٰذَا فَاعْتَبِرُوا، جیسے میں نے پگڑی باندھی ہے اسی طرح پگڑی باندھا کرو۔ فَإِنَّ الْأَمَائِمَ سِيمَاءُ الْإِسْلَامِ، فرمایا یہ جو امامہ ہے، یہ جو پگڑی ہے، یہ اسلام کا بلند ترین نشان ہے، اور میں بلند نشان ہے۔ اور اگلی بات بڑی پیاری ہے، وَهِيَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، مسلمان اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ ہم نے تو کہہ دیا جی صرف ٹوپی بھی نہیں کرنی کہ پگڑی بھی نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا جی، ہر چیز سر سے اتار کے اور پھر آ کے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذخیرہ حدیث میں سے سوائے احرام والی حالت کے، سوائے احرام والی حالت کے، الفاظ بڑے محتاط ہے، سوائے احرام والی حالت کے میرے پیارے پیغمبر کی زندگی سے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر سے کپڑا اتار کے رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر دوسروں کو یہ خود سے حکم دے رہے ہیں، فرمایا کہ یہ کافر اور مشرک، مسلمان اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، اور خود سر پہ کپڑا لگا دیتے ہیں۔ یہ کوئی بات کرنے والی کہ میرے پیارے پیغمبر کی سیرت کا سب سے بڑا جو ثبوت اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، جو کہا وہ کر کے دکھایا، جس کا حکم دیا پہلے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ لباس، اس میں پگڑی اور ٹوپی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ترمذی شریف میں ہے، وَمَفْرُقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْأَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مسلمان اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا ان ٹوپیوں کے اوپر امامہ باندھنا ہے، نیچے ٹوپی کرو اس کے اوپر امامہ باندھو۔ فرمایا یہ میرے پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوپی پہننا بھی ثابت ہے، امامہ باندھنا بھی ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ٹوپیاں سر پہ کرتے تھے، فرمایا وہ گول ٹوپی کر کے میرے پیغمبر کی محفل میں آ کے بیٹھتے تھے۔ اس لیے صحابی کا کوئی بھی عمل ہے فرمایا وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ میرے پیارے پیغمبر کی تربیت کے بعد اس نے وہ عمل کیا ہے۔ فرمایا یہ صحابہ کرام نے اپنے اوپر رنگ چڑھایا میرے پیارے پیغمبر کی سنت کا، جیسا لباس دیکھا ویسا لباس پہنا، جیسا امامہ دیکھا ویسا امامہ باندھا، جیسے میرے پیارے پیغمبر نے جو عمل کیے اور جس انداز میں کیے صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ ہمیں جب صحابہ کرام نے اپنے اوپر اپنے پیغمبر کی سنت کا رنگ چڑھایا تو رب کعبہ کی قسم ہے یہ وہ لوگ تھے، ایک بزرگ تھا ان کی آواز کو سمندر بھی سمجھتا تھا، ان کی آواز کو درندے بھی سمجھتے تھے۔ ہمیں ایرانیوں سے مقابلہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے دنیا کے ایک کنارے پہ دوسرے کنارے پہ جناب ایرانی ہے، اور ایرانی کہتے ہیں مسلمانوں بتاؤ دریا عبور کر کے تمہارے یا ہم تمہاری طرف آئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی بھی کشتی نہیں ہے، کوئی بھی بحری جہاز نہیں ہے، یہ کیسے ہماری طرف آئیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نے اپنے ساتھیوں کی طرف ایسے نظر دوڑائی ہے، ساتھیوں کی طرف دیکھا کہ یہ لوگ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کے ایک صحابی نے جواب دیا، فرمایا ایسا ان سے یہ کہے یہ پانی کی ایک بوند سے ہمیں ڈراتے ہیں، سامنے برائے تجنا ہے۔ وہ صحابہ کیا کہے، ہمیں ساتھ یہ پانی کی ایک بوند سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے چل تو بھی اپنا گھوڑا ڈال پانی میں، ہم تیرے پیچھے آنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھے آپ کو پتہ چلے گا حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا گھوڑا پانی کے اندر دوڑا دیا، سارا دشمن پانی میں جیسے داخل ہوا اللہ تعالیٰ نے پانی کو فرش زمین بنا دیا، پانی کے اوپر گھوڑے دوڑتے جا رہے ہیں۔ جب گھوڑوں کو پسینہ آنے لگا اللہ تعالیٰ نے پانی کی جگہ پہ زمین بنا دی ہے، اگلا کنارہ آ گیا، جیسے ہی کنارہ آیا کناری کیا دیکھتے ہیں یار یہ کوئی انسان تو نہیں ہے، ان کی بات کو پانی بھی سمجھتا ہے۔ ہمیں سارا میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کے دوسرے کنارے پہ پہنچے، پہنچ کے کہتے ہیں میرے ساتھیوں بتاؤ اگر کسی کی کوئی چیز بن رہی ہے، ہو سکتا ہے پانی میں کوئی سامان گر گیا، چلو جلدی بتاؤ بھی پتا کرتے ہیں۔ ایک صحابی سامنے آ گیا کہ کہتے ہیں او سعد میرا ایک لکڑی کا پیالہ ہے جس میں میں پانی بھی پیتا ہوں کھانا بھی کھاتا ہوں، وہ میرا پانی کا اور پانی پینے والا لکڑی کا پیالہ گر گیا دریائے دجلہ میں۔ اب سنیے گا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے دریا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں خبردار خبردار مجھے ایک پانی کا پینے والا پیالہ تیرے اندر رہ گیا، میں محمد کا غلام تجھے حکم دے رہا ہوں مجھے ابھی پیالہ چاہیے۔ پھر کیا ہوا دیکھنے والوں نے دیکھا دریا دجلہ کی ایک لہر نے اس لکڑی کے پیالے کو اٹھایا اور اٹھا کے حضرت سعد کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت سعد نے وہ پیالہ لے کے اسے فرمایا مجھے پتہ یہ قیمتی تو نہیں ہے تو صرف چھوٹا سا لکڑی کا پیالہ، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس پہ پیغمبر کی سنت کا رنگ چڑھا ہے انسان تو انسان اس کی بات کو وہ سمندر بھی سمجھتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم نے اپنے اوپر پیغمبر کی سنت کا رنگ نہیں چڑھایا، ہم نے پسند نہیں کیا اس کو، نہ پیغمبر کا لباس پسند کیا، نہ پیغمبر کی سنت کو پسند کیا، نہ پیغمبر کے افعال کو پسند کیا، خوشیاں کرو پیغمبر کی سنت کے خلاف، ہمارا دکھ ہے کہ پیغمبر کی سنت کے خلاف ہماری زندگی کا کون سا عمل ہے جسے ہم قیامت کے دن اپنے پیغمبر کے سامنے پیش کریں گے یا رسول اللہ سارا کام میرا فرمانیوں کے کر کے آیا، یہ میرا ایک کام ہے جو تیری سنت کے مطابق میں کرتا چلا گیا، کم از کم ایک کام تو ایسا ہونا چاہیے زندگی میں جو ہمارے لیے آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بن سکے۔ لیکن جب ہم اپنے لباس سے شروع کرتے ہیں، اپنے چہرے سے شروع کرتے ہیں، ہمیں کچھ بھی سنت کے مطابق نظر نہیں آتا، ہمیں پیغمبر کی سنت سے محبت نہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فکان معی فی الجنہ، فرمایا جس آدمی نے میں پیغمبر کی سنت سے محبت کی ہے وہ قیامت کے دن جنت میں میں پیغمبر کا ساتھی ہوگا۔ لیکن ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی پسند نہیں پیغمبر کی سنت کا۔ اب کہتے ہیں جناب پرانی باتیں ہو گئی یہ تو پرانی چیزیں جناب جدید دور آ گئے، ہم نے تو جدیدیت میں چلنا ہے جناب، لوگ آگے نکل جائیں گے ہم پیچھے رہ جائیں گے جناب، جدید سے جدید بننا ہے۔ اب ہمیں یاد رکھو جدید بننا جرم نہیں ہے، اپنے آپ کو سنت کے خلاف لے جانا جرم ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کہ ہم فلاں غیر مسلم اداکار کی طرح نظر آئیں۔ جی میرے نوجوانوں
ذرا اپنی ہیلتھ پہ تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا اس بات پہ توجہ دیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اوپر کس کا رنگ چڑھانے کو پسند کر رہے ہیں. کہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں تو اسی کو اپنے اوپر رنگ چڑھاتے ہیں. کسی نے دیکھا فلاں داکار ایسا لباس پہنتا، اس نے ویسا لباس پہنا. کسی نے دیکھا وہ بالوں کے ایسے ڈیزائن بناتا ہے، اس نے بالوں کے ویسے ڈیزائن بنائے. یہ کسی نے دیکھا جناب اس نے پیغمبر کی سنت کا مذاق اڑایا اور پیغمبر کی سنت کے ساتھ اس نے مختلف قسم کے ڈیزائن موٹے بنائے ہیں. ہمارے نوجوانوں نے بھی ویسے کیے ہوئے ہیں اور اس بات کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ جناب وہاں دیوار میں فلاں کی طرح لگ رہا ہوں. اور میرا بھائی یاد رکھو، ہمارے حالات بڑے عجیب ہیں. ہم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، پیغمبر کی سنت کے دشمنوں کا طریقہ اپنا کے اور مرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ ہمیں کلمہ نصیب ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ساری زندگی جو کام کی ہے نا، مرتے وقت وہی بات زبان پہ ہوگی، مرتے وقت وہی بات زبان پہ ہوگی. ساری زندگی جس میں گزاری ہے، ساری زندگی جس چکر میں گزاری ہے نا، مرتے ہوئے اسی حالت میں جائے گا. راولپنڈی کے اندر ایک دفعہ موقع ایسا بنا کہ ایک ہاسپٹل میں وہ بیٹھا تھا اور اس نے دیکھا کہ 3-4 لوگوں کی موت میری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے. اور اس حالت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ زندگی کے سارے حالات جن ہر ایک آدمی کی زبان پہ وہی زندگی والے حالات تھے. کسی کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا. کیوں کہ ہم صبح شام یا تو عادت بنائیں، زندگی نے تو گزرنا ہے، حالات و واقعات نے گزرنا ہے. عادت بنائیں کہ آپ چاہے دنیا کے جس کام میں بھی مصروف ہیں، آپ کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے. تو پھر تو مزہ ہے جی. اگر اللہ کا ذکر نہیں ہے، ہر وقت دنیا کے معاملات ہے، سوچنا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت، تو پھر پڑھتے ہوئے کیسے اس بات کا تصور کر سکتے ہیں آپ یا میں کوئی بھی ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کہ پیغمبر کی سنت کا رنگ اپنے اوپر نہیں چڑھایا تو پھر میرا بھائی کامیابی ممکن نہیں ہے. پھر کامیابی کا ملنا یہ آسان نہیں ہے. تب چلے گا نظام کہ جب ہم پیغمبر کی سنت کا رنگ اپنے اوپر چڑھائیں گے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. فرمایا یہ میرا رنگ ہے، یہ میرے پیغمبر کی سنت کا رنگ ہے، یہ میں نے اسے رنگ دیا ہے اور اس سے بہتر اور کوئی رنگ نہیں ہے. فرمایا اور دوسرا رنگ بہترین رنگ یہ اللہ کا، وہ جو پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. اس کے ساتھ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی پاک دامنی کے لیے جو خاص رنگ دیا انسان کو اور حکم دیا اپنے آپ کو بدکاری سے بچا کے رکھنا. اور نوجوان کو حکم دیا اگر تیری طاقت ہے تو فرمایا تو نکاح کر لے، نکاح کر لے. یہ دوسرا رنگ دیا. کیوں؟ اس لیے رنگ دیا کہ انسان پاک دامن رہے گا. پاک دامن رہے گا تو پیغمبر کی سنت کا رنگ اس کو لڑے گا. اگر پاک دامن نہیں رہے گا تو فرمایا پھر اس کا سنت کا رنگ نہیں چل سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اپنا رنگ اپنے اوپر چڑھانے کے لیے جو سب سے بڑی شرط بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر پاک خون ہونا لازم ہے. اور پاک خون کہاں سے آئے گا؟ یہ آئے گا رزق حلال کے استعمال سے. اور رزق حلال یہ کیسے آئے گا؟ جب پیغمبر کی سنت کا رنگ چڑھا کے رزق کو کمائے گا اور پاک ساری آگے اوپر ہی آگے کھڑے ہوگی. اور جب رزق کو لے لے، جب زندگی کے جس معاملات کو لے لے، جب تک پیغمبر کی سنت کا رنگ غالب نہیں ہوگا اور اس وقت تک زندگی کے کسی معاملے کے اندر بھی انسان کی کامیابی ممکن ہی نہیں. ہمیں لا تقربوا الزنا، یہ شیطان کا رنگ ہے، زنا بدکاری. ہمیں اس کے قریب نہیں جانا. ہمیں میں نے اپنا رنگ لیا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. زنا کے مقابلے میں اللہ کا رنگ ہے، فرمایا کہ نکاح کر لے.
نکاح کر لے. یہ دونوں چیزیں پچھلے جمعے میں بھی عرض کی ہے. ایک ہے شیطان کا رنگ، ایک ہے رحمان کا رنگ. فرمایا شیطان نے رنگ دیا، زنا کی طرف لگایا، گناہ کی طرف لگایا. اور کوئی بھی گناہ ہے اس میں ظاہری طور پر لذت ہوتی ہے، ظاہری طور پر بڑی لذت ہوتی ہے، اور بڑی لذت کی وجہ سے شیطان انسان کو بہکا لیتا ہے. نکاح کا حکم دیا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. فرمایا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پاک دامن عورتوں کو بنایا ہے. فرمایا جو تمہیں اچھی لگے اس سے نکاح کر کے اپنی زندگی میں رہ آؤ. نکاح کرو گے فرمایا تمہارے لیے سنت کا رنگ کرنا آپ کے اوپر آسان ہوگا. فرمایا نکاح کی وجہ سے، حدیث پاک ہے، فرمایا نکاح کی وجہ سے انسان کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. آپ سمجھ میں فرمایا جس نے نکاح کیا اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا. اب باقی جو آدھا رہ گئے فرمایا وہ اپنے اچھے اعمال کر کے اچھے اخلاق سے اپنے دوسرے آدھے دین کی حفاظت کرنا. نکاح کی وجہ سے آپ کا آدھا دین کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرائط کے ساتھ نکاح کے بعد نکاح اور اس کے بعد جو شرائط لازم رکھی، فرمایا کہ معاشرہ کیسے پاک ہوگا، پیغمبر کی سنت کا رنگ کیسے آئے گا. فرمایا وہ اس طرح کہ اس وقت نکاح عام ہوگا، نکاح عام ہوگا. فرمایا اس وقت نوجوان نسل یہ بدکاری سے باز رہے گی. اس لیے کہ جتنی زیادہ بدکاری عام ہوگی نکاح مشکلات میں جائے گا. نکاح کو جتنا مشکل کرو گے بدکاری اتنی زیادہ عام ہو جائے گی. ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے حالات ہیں، ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا. نکاح کو مشکل بدکاری کرنے کے لیے بڑے سخت جملے کہنا اور ناراض نہیں ہونا ہمیں، لیکن آپ کی اصلاح کے لیے لازم ہے. بدکاری کرنے کے لیے کوئی بھی مرد کسی نسل کا نہیں پوچھتا، کسی خاندان کا نہیں پوچھتا، کچھ نہیں پوچھتا. لیکن جب نکاح کی باری آتی ہے تو خاندان بھی یاد آ جاتے ہیں اور نسل بھی یاد آ جاتی ہے. منہ کالا کرنے کے لیے کوئی بھی آ جائے منہ کالا کرتے ہو. وہاں کہاں جاتی ہے تمہاری عقل؟ وہاں تمہارے خاندان کی عزت کہاں جاتی ہے؟ وہاں تمہارا جناب ناک کہاں جاتا ہے؟ وہاں یاد نہیں. اور جب نکاح کی بات آتی ہے کہ ہم نے اپنے خاندان میں جی با حیا ہوتی، عزت دار گھرانہ ہوتی. عزت دار تو میرا بھائی اس وقت ملے گی جب تم نے اپنے دامن کو عزت دار رکھنا ہے. اس لیے کہ یہ میرے رب کا بنایا ہوا قانون ہے، کسی لفظ خیرے کا بنایا ہوا نہیں ہے. تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے. اگر مرد اپنا دامن دوسروں کی عزت سے بچا کے نہیں رکھتا تو پھر یاد رکھے یہ بات میرے رب کا قانون غلط نہیں ہو سکتا. اس کے گھر میں بیٹھی اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کی ماں اور کوئی بھی جناب غیر محرم کی نظر سے اور اس کے حقوں سے نہیں بچ سکتی. ایک صحابی آ گیا، ایک آدمی آ گیا، صحابہ کرام کی محفل ہے، آگے کہتے اللہ کے پیارے پیغمبر کو یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے. کیا کہیں زنا کی اجازت ہے. فرمایا اگر یقین جانے اس دور میں آ کے اگر کسی مولوی سے یہ سوال پوچھے تو یقین جانے وہ سب سے پہلے ان سے کہے گا تو 70 نمبر کا کافر ہو گیا، تو تمہارا سہر دے، تو پکا جھوٹی ہے. لیکن میرے پیارے کا بندہ نے ایسے نہیں فرمایا. صحابہ کرام منہ سے ہو رہے ہیں زنا کی اجازت نہیں ہے اللہ کے پیغمبر سے. یہ آپ سے میرے پر بیٹھے گئے، اسے میرے پاس آتے ہیں، اسے میرے آپ سلام کے پاس آئے. آپ اسلام نے اپنا دست شفقت اس کے سر پہ رکھا اور پھر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میرے پیارے ذرا مجھے یہ بتا کیا تم یہ کام اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ. کیا تم یہ کام اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہیں؟ کہتے نہیں. کیا تم یہ کام اپنی بہن کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے کیا تم پسند کرتے ہیں کہ کوئی اور آدمی کرے؟ اور میں نہیں یا رسول اللہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا. میرے پیغمبر نے فرمایا جس طرح تجھے یہ چیز ناپسند ہے نا تو دوسرا آدمی بھی اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے یہ چیز غلط ہے، آئندہ دل میں کبھی خیال نہ لانا. اور میں پھر آپ سے اس کے لیے دعا فرمائی مولا اس کے دل کو پاک فرما دے، مولا اس کے دل کو پاک فرما دے، پاک فرما دے. صحابہ کرام فرماتے اس دل کے بعد اس آدمی کی کبھی ہم نے نظر بھی اٹھی ہوئی نہیں دیکھی تھی.
تو کیا پیارا انداز میرے پیارے پیغمبر کے سمجھانے کا. تو جس کے دل میں یہ بدکاری کا خیال آئی اور پھر حدیث پاک مشکات شریف میں حدیث ہم نے پڑھی تھی, مجھے صحیح طریقے سے یاد ہے, میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر انسان ہونے کے ناطے آپ گلی میں جا رہے ہیں, کسی عورت پر آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ کے دل میں بدکاری کا خیال آ گیا, فرمایا فوراً اپنی بیوی کے پاس جائیں اور وہاں جا کر اپنی خواہش کو پورا کریں. فرمایا اس لیے کہ جو چیز اس عورت کے پاس ہے وہی چیز میری بیوی کے پاس ہے. میں کہتا ہوں یقین جانے تربیت کی حد نہیں کرتی میرے پیغمبر نے, کسی چیز کی کسر نہیں چھوڑی. میرے پیارے پیغمبر نے امت کی تربیت کرنے کے اندر کوئی کسر باقی نہیں رکھی. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے, ہر چیز کے لیے وقت ہے. اگر وقت نہیں ہے تو ایک پیغمبر کی سنت سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے, وقت نہیں ہے تو رب کا قرآن سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے. اگر افسوس اس بات پر, لیکن یاد رکھیں میرا بھائی, یہ ایک ایسا افسوس ہوگا جو قیامت کے دن انسان ہاتھ ملے گا, ہاتھ ملے گا. بھائی افسوس کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا, کاش کہ مجھے دنیا کی زندگی مل جائے اور دوبارہ جا کے میں سیکھ لوں, لیکن اس وقت دوبارہ کچھ لینے والا نہیں ہوگا. تو بہرحال ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب تک ہم اپنے اوپر پیغمبر کی سنت کا رنگ نہیں چڑھائیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا ملنا یہ بالکل ناممکن ہے. پیغمبر کی سنت کو اپنائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی بھی ملے گی, دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے. تو لازم ہے پیغمبر کی سنت کا رنگ چڑھانا, لازم ہے. یہ میں نے موضوع کو بہت لمبا شروع کر دیا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, کوشش کروں گا شاید کہ اگلے جمعے پہ آج جب آپ دوسری اس کی ذکر کی کیا تاریخ ہے, 4 کے 5 ہے, تو پھر آگے ہم نے قربانی کے مسائل بھی شروع کرنے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی شروع کرنی ہے. جو میں ایک ترتیب لگا کے دیکھوں گا, اگر اگلے جمعے قربانی کا نمبر زندہ ہے تو ان تک ابراہیم علیہ السلام کی سیرت قربانی کے مسائل کور ہو گئے تو اگلا جمعہ پھر اسی پہ ہوگا انشاءاللہ کوئی ٹاپک کے انداز میں. اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر انشاءاللہ یہ عید کے بعد شروع کریں گے ٹاپک. بہرحال جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.